اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا لن ہرگز نہیں تغنیا کام آئے گی عنہم ان کے اموالہم مال ان کے ولا اور نہ اولادہم اولاد ان کی من اللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شیئن کچھ بھی واولئک اور وہی لوگ ہیں ہم وہ وقود ایندھن ہیں ناری آگ کا قدابی جیسا کہ دستور آل فرعون کا یا فرعون والوں کا والذین اور ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کذبوا جھٹلایا انہوں نے بآیاتنا ہماری آیات کو فأخذہم اللہ پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں وقل اور آپ فرما دیجئے للذین ان لوگوں کو کافروا جنہوں نے کفر کیا ستغلبون جلد ہی تم مغلوب ہوگے وتحشرون اور تم جمع کیے جاؤ گے الی جہنم جہنم کی طرف وبئس المہاد اور برا ہے ٹھکانہ قد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے آیت نشانی فی فیتین دو جماعتوں میں طاقتا جو آپس میں ملی فیاتن ایک جماعت تقاتلو وہ قتال کرتی ہے یا لڑائی کرتی ہے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں واخری اور دوسری کافرتن کافرہ ہے یرونہم وہ دیکھتے ہیں ان کو مثلہم اپنے سے دو گنا رأی العین کھلی آنکھوں سے واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید قوت دیتا ہے بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ من یشاء جسے وہ چاہتا ہے انا بے شک فی ذالک اس میں لعبرۃ البتہ عبرت ہے لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے زجینا سجا دی گئی للناسی لوگوں کے لیے حب الشہوات محبت پسندیدہ چیزوں کی من النساء عورتیں والبنین اور بیٹوں کی والقناطیر المقنطرۃ اور جمع کیے ہوئے مال کی من الذھب سونے کے والفضۃ اور چاندی کے والخیل اور گھوڑے مسومۃ نشان لگے ہوئے یا عمدہ والانعام اور جانور والحرث اور کھیتی ذالک یہ متاع الحیات الدنیا متاع فائدہ ہے حیات الدنیا دنیا کی زندگی کا واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس حسن المآب اچھا ہے ٹھکانہ کل آپ فرما دیجئے اعنبئکم کیا نام ہے خبر دو تم کو بخیرین بہتر کی من ذالکم ان سب سے للذین واسطے ان لوگوں کے اتقوا جو ڈرے عند ربہم ان کے رب کے پاس جنات باغات ہیں تاجری بہتی ہوں گی من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین رہنے والے ہوں گے فیہا اس میں وازواج اور بیویاں ہوں گی مطہرۃ پاکیزہ ورضوان اور رضامندی ہوگی من اللہ اللہ تعالیٰ کی واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والے ہیں بالعباد اپنے بندوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سبق جو ہے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنیا ہرگز نہیں کام آئیں گے انہم ان کے اموال ان کے اور نہ اولاد ان کی من اللہ شیئا اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی دنیا میں مال دولت انسان کے کام آ جاتی ہے ایک وقت میں جو ہے مال جب انسان مشکلات میں ہو تو دو چیزیں اس کے کام آتی ہیں یا مال یا اس کی اولاد لیکن قیامت والے دن جو لوگ کافر ہیں مسلمان تو جو ہوں گے ان کے تو مال اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کیے ہوں گے تو ان کے کام آئیں گے اس طرح نیک اولاد کام آئے گی تو لیکن جو کافر ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے نہ مال دولت ان کے کام آئے گی نہ ہی اولاد ان کے کام آئے گی اور ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے جیسا کہ فرعون والوں کا معاملہ تھا اس سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ایسی سخت سزا دی کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ فاخذہم اللہ بذنوبہم پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں سخت عذاب دینے والے ہیں کل للذین کفروا آپ فرما دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا
ستغلبون جلدی تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور برا ہے ٹھکانہ۔ اس سے مراد جو ہے اس آیت سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس سے مراد دنیا تمام دنیا کے کافر ہیں، نہیں، بلکہ یہاں سے مراد تمام دنیا بھر کے کفار نہیں بلکہ اس وقت کے مشرکین اور یہود مراد ہیں۔ چنانچہ مشرکین کو قتل اور قید اور یہودیوں کو قتل و قید کے ساتھ ساتھ جزیہ اور جلاد وطن کے ساتھ اس وقت مغلوب کیا گیا۔ قد کانا تحقیق ہے لکم تمہارے لیے آیتن دو جماعتیں فیاتین نشانی فی فیاتینی دو جماعتوں میں طاقت جو آپس میں ملی۔ اس آیت میں جنگ بدر کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جس میں کفار تقریباً 1000 تھے جن کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے۔ دوسری طرف مسلمان مجاہدین 300 سے کچھ اوپر تھے جن کے پاس کل جو ہے وہ کوئی اتنا نہیں تھا، شاید کہ 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے اور 6 زیریں تھی، 8 تلواریں تھیں۔ دیکھیں ایک طرف فریق حریف مقابلے میں اپنے سے دوگنا نظر آتا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کافر کے دل مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے مرعوب ہو رہے تھے اور مسلمان اپنے سے دگنی تعداد دے کر اور زیادہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے۔ کامل توکل اور استقلال سے خدا کے وعدے کہ ان یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین پر اعتماد کر کے فتح اور نصرت کی امید رکھتے تھے۔ اگر ان کی پوری تعداد جو 3 گنا زائد تھی ان پر ظاہر ہو جاتی تو ممکن تھا کہ خوف طاری ہو جاتا۔ بہرحال ایک تھوڑی تعداد نے جس کے پاس بے سر و سامانی تھی ایک ایسی مضبوط اور بہت زیادہ سر و سامان والی جماعت کے اوپر جو ہے وہ فتح یاب ہوئے مسلمانوں کی جماعت۔ یہ مکہ نے دیکھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ آنکھیں رکھنے والے یعنی عقل رکھنے والوں کے لیے ذالک عبرۃ لأولی الابصار، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو تھا عبرتناک واقعہ تھا کہ کہاں جو ہے تعداد تقریباً 1000 اور کہاں مجاہدین صرف 313۔ زجینا سجا دی گئی للذین ان لوگوں کے لیے حب الشہوات محبت پسندیدہ چیزوں کی من النساء عورتیں والبنین بچے اور جمع کیا ہوا مال سونے کا اور چاندی کا اور گھوڑے نشان لگے ہوئے اور جانور اور کھیتی، ذالک یہ متاع الحیات الدنیا فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں عورتیں اور بیٹے، حدیث میں ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کا سر چشمہ ہے۔ پہلی آیت میں دنیا کی چند اہم مرغوب چیزوں کا نام لے کر بتایا گیا کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی محبت خوشنما بنا دی گئی، اس لیے بہت سے لوگ اس کی ظاہری رونق پر فریفتہ ہو کر آخرت کو بلا بیٹھتے ہیں۔ جن چیزوں کے لیے کا نام اس جگہ لیا گیا وہ عام طور پر انسانی رغبت اور محبت کا مرکز ہیں، جن میں سب سے پہلے عورت کو اور اس کے بعد اولاد کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان جتنی چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے ان سب کا اصل سبب عورت یا اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سونے چاندی اور مویشی اور کھیتی کا ذکر ہے اور یہ دوسرے نمبر پر ہے کہ انسان کی رغبت اور محبت کا جو دوسرے نمبر پر مرکز ہوتے ہیں وہ سونے چاندی اور مویشی اور کھیتی ہیں۔ یعنی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی لذیذ اور مرغوب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور حکمت سے انسان کے لیے مزین فرما کر ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، جس میں بہت سی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ ان سرسری اور ظاہری مرغوبات اور چند روزہ لذت میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے اور ان سب چیزوں کے رب اور خالق و مالک کو یاد رکھتا ہے اور ان چیزوں کو اس کی معرفت اور محبت کا ذریعہ بناتا ہے، یا انہی کی محبت میں الجھ کر اصلی مالک خالق کو آخرت میں اس کے سامنے پیش ہونے کو اور حساب کتاب کو بلا بیٹھتا ہے۔ ایک آدمی وہ جس نے دنیا سے بھی فائدہ اٹھایا اور آخرت میں بھی کامیاب رہا، دنیا کی مرغوبات اس کے آگے جو ہیں وہ رکاوٹ نہیں بنی بلکہ وہ انہی چیزوں کو فلاح آخرت کے لیے استعمال کرتا رہا۔ ایک وہ شخص جس نے یہی چیزیں حیات آخرت کی بربادی اور دائمی عذاب کا سبب بن گئی۔ اب دیکھا جائے تو یہی چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں عذاب آخرت میں عذاب کا سبب بھی بن سکتی ہیں اور یہی چیزیں جو ہیں وہ آخرت میں انسان کی نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل آپ فرما دیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجئے اُنبئکم بخیر من ذالکم، کیا نام ہے خبر دوں تم کو بہتر ان سب سے، اوپر والی ساری چیزوں سے بہتر ان لوگوں کے لیے جو ڈرے عند ربہم اپنے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس جنات باغات ہوں گے تجری بہتی ہوں گی من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہے کہ آپ ان لوگوں سے جو دنیا کی ناقص اور فانی نعمتوں میں مست ہو گئے ہیں فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان سے بہتر نعمتوں کا بتا دیتا ہوں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کی ان فرما برداروں کو ملے گی۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ سرسبز باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ہر قسم کی گندگی سے صاف پاک بیویاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودگی ہوگی۔ اب پچھلی آیت میں دنیا کی 6 بڑی نعمتوں کو شمار کیا گیا تھا، لوگ ان کی محبت میں مست ہیں، یعنی عورتیں، نمبر 2 اولاد، نمبر 3 سونے چاندی کے ڈھیر، نمبر 4 عمدہ گھوڑے، نمبر 5 مویشی، نمبر 6 کھیتی۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں میں بظاہر 3 چیزوں کا بیان آیا ہے، اول جنت کے سرسبز باغات، دوسری پاک صاف عورتیں، تیسرے اللہ کی رضا۔ باقی چیزوں میں اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں تو انسان اولاد کی محبت اس لیے کرتا ہے کہ اولاد سے اس کو اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے، اس کے بعد اس کا نام زندہ رہتا ہے، آخرت میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی اور نہ یہ فنا ہوگا کہ اپنے بعد کسی ولی یا وارث کی تلاش میں رہے۔ الذین وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز ورضوان من اللہ کہ اللہ کی رضامندی، سب سے بڑی چیز جو سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، رضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی ہوگی، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والے ہیں بالعباد اپنے بندوں کو۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی اس کو کسی اور چیز کی کوئی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی اس کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق